حضرت یونس 28 سال کے ہوئے، اللہ نے آپ کو نبوت کی منصب سے سرفراز کر کے نینوا کے لوگوں کی ہدایت کے لیے مقرر کیا۔ نینوا عراق کے ایک قدیم قصبے کا نام ہے۔ ایک مدت تک وہاں کے لوگوں کو نیکی اور پاکیزگی کی تلقین کرتے رہے۔ آپ نے ان کو بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایک خدا کی پرستش کرنے کے لیے کہا، مگر وہ بڑے ہی نافرمان اور سرکش تھے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام ان کے سامنے واعظ کہتے تو ان کا مذاق اڑاتے اور مخالفت کرتے۔ ایک مدت تک جب آپ کی تبلیغ کا کوئی اثر نہ ہوا تو آپ بہت دل برداشتہ ہو گئے اور غصے میں آ کر بارگاہ الہی میں ان کے لیے عذاب کی دعا کی اور بغیر خدا کا حکم سنے خود اس بستی سے نکل گئے۔ جب آپ نینوا سے چل کر دریائے فرات کے کنارے پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک کشتی مسافروں سے بھری ہوئی پار جانے کے لیے تیار ہے۔ آپ بھی اسی کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی منجدار میں پہنچی تو طوفانی ہوا نے کشتی کو گھیر لیا اور ڈگمگانے لگی۔ جب کشتی والوں کو اپنی غرقابی کا یقین ہو گیا تو انہوں نے اپنی رسم اور عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی بھاگا ہوا غلام اس کشتی میں سوار ہے، جب تک اس کو کشتی سے علیحدہ نہیں کیا جائے گا نجات نہیں ملے گی۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام جس کشتی میں سوار تھے، شدید سمندری طوفان ہونے کے باعث اس کشتی کو ڈوبنے کا خدشہ تھا، تو اس کشتی میں سوار لوگوں کے مطابق ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بھاگا ہوا غلام اس کشتی میں سوار ہے، جب تک اس غلام کو کشتی سے نکال کر پھینک نہیں دیا جائے گا تب تک یہ طوفان نہیں رکے گا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ گفتگو سنی تو فوراً دل میں خیال آیا کہ میں ہی اپنے آقا کا وہ غلام ہوں جو وحی کا انتظار کیے بغیر نینوا سے چلا آیا۔ خدا کو میرا اس طرح آنا پسند نہیں آیا، اب میری آزمائش کا وقت آ گیا ہے۔ آپ نے کشتی والوں سے کہا کہ میں ہی اپنے آقا کا بھاگا ہوا غلام ہوں، لہٰذا مجھے دریا میں پھینک دو۔ مگر ملا اور کشتی والوں پر آپ کی نیکی اور پاک بازی کا ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر یہ طے ہوا کہ قرآن اندازی کی جائے، جس کا نام نکلے اس کو دریا میں پھینکا جائے۔ چنانچہ 3 مرتبہ قرآن اندازی ہوئی اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اب وہ مجبور ہو گئے اور انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا۔ اسی وقت خدا کے حکم سے ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ خدا نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس تیرے پاس امانت ہے، تیری غذا نہیں ہے، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ کر جب حضرت یونس نے محسوس کیا کہ میں زندہ ہوں تو بارگاہ خداوندی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ کیوں خدا کے حکم کا انتظار نہ کیا اور ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے، اور عرض کیا، خدایا تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں اور بے شک میں نے خود ہی اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول کی اور مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو کنارے پر ابل دے۔ چنانچہ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پر ابل دیا، لیکن مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے آپ بہت زیادہ لاغر اور کمزور ہو گئے تھے۔ خدا کے حکم سے وہاں ایک بیلدار درخت اگایا اور آپ وہاں جھوپڑی بنا کر رہنے لگے۔ کچھ مدت کے بعد اس درخت کی جڑ کو کیڑا لگ گیا جس سے وہ بیل سوکھنے لگی۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو بہت رنج ہوا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، یونس تم کو اس حقیر سی بیل کے مرجھا جانے کا بہت رنج پہنچا ہے، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ نینوا کی 1 لاکھ سے زائد آبادی اور دوسری جانداروں کو ہلاک کر دینا ہم کو ناگوار نہ ہوگا، اور کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ مہربان نہیں ہیں؟ جتنی یہ بیل تم کو عزیز ہے، تم بدعا کرتے ہی اس بستی سے نکل آئے اور بھائی کا انتظار بھی نہ کیا۔ ایک نبی کے لیے یہ ہرگز مناسب نہیں ہے کہ وہ قوم کے حق میں بدعا کرے اور ان سے نفرت کر کے چلا جانے پر اس طرح جلد بازی سے کام لے اور بھائی کا بھی انتظار نہ کرے۔ ہوا یوں کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کے حق میں بدعا کی اور جلدی میں بستی سے نکل گئے تو شہر والوں نے محسوس کیا کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے، ان کے چلے جانے سے ان پر ضرور عذاب الہی نازل ہوگا۔ وہ لوگ بہت خوفزدہ ہو رہے تھے اور جگہ جگہ حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش کر رہے تھے کہ وہ مل جائیں تو انہیں منا کر لے آئیں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ جب باوجود بڑی تلاش کے بھی حضرت یونس علیہ السلام ان کو نہ ملے تو انہوں نے بارگاہ خداوندی میں گڑ گڑا کر اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگی اور سچے دل سے توبہ و استغفار کی، اور بستی سے باہر نکل کر کھلے میدان میں رو رو کر خدا کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے کہ اے اللہ، حضرت یونس علیہ السلام تیرا جو پیغام لے کر ہمارے پاس آئے تھے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ حقیقت میں عبادت لائق ہے۔ ان کی یہ گریہ وزاری اور توبہ قبول ہوئی اور وہ عذاب الہی سے بچ گئے۔ اس طرح تمام نینوا والے مسلمان ہو گئے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ دوبارہ نینوا میں جائیں اور قوم کو نیکی اور ہدایت کی تبلیغ کریں تاکہ خدا کی مخلوق ان سے فیضیاب ہو۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق نینوا میں واپس تشریف لے آئے۔ جب قوم نے آپ کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی اور آپ کی رہنمائی میں دین و دنیا کا کامرانی حاصل کرتی رہی۔